الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا ایجنڈا آپ کے سوالات، آپ کی ای میل، آپ کے میسیجز سیٹ کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کیا گفتگو کریں گے، یہ بھی آپ کے سوالات جو ہیں اس پر ہی مشتمل ہے۔ اس پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ متفرق نوعیت کے ہیں، اور باری باری ہم انشاءاللہ ان سب سوالات کو لے کر گفتگو کریں گے۔ ان سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں تشریف فرما ہے مکرم و محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب اور مکرم و محترم مولانا حافظ مشہود احمد صاحب۔ جو سوالات آپ کی طرف سے موصول ہوئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور باری باری ان سوالات پر گفتگو کریں گے۔ عثمان احمد نظام صاحب نے ہمبرگ جرمنی سے ہمیں یہ سوال پوچھا ہے۔ صاحب انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم سب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک عمارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو قرآن کریم کے حوالے سے میں کہوں گا اس بارے میں کہ وہ مقام سورہ بقرہ کا جہاں خدا تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بطور قبلہ مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی توجہ جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے، اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ کی اتباع میں دیگر مسلمانوں کو جو تا قیامت تک آتے چلے جانے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تاکید ارشاد دیتے ہوئے فرماتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، کہ اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، جس دور میں بھی ہو، تم پر یہ فرض ہے کہ تم اپنی توجہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اب رہا سوال یہ کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، ہر مسلمان نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں خدا تعالیٰ اگر کسی کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنی معرفت دے تو وہ خدا تعالیٰ کو جان سکتا ہے، اور اس معرفت کے لیے خدا تعالیٰ نے شاعر اللہ مقرر فرمائے ہیں، اور شاعر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو خدا تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، خدا تعالیٰ کی ہستی کا شعور انسان کو دلاتی ہیں۔ تو ان شاعر اللہ میں ایک چیز جو سب سے زیادہ ممتاز نظر آتی ہے ہمیں، وہ خانہ کعبہ ہے، اور خدا تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلا گھر جو بنی نوع کے فائدے کے لیے خدا تعالیٰ نے بنایا ہے زمین پر، اور خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں، لوگوں کی ہدایت کے سامان ہیں، اور کھلے کھلے نشانات ہیں، وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے۔ تو اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا شعور دینے کے لیے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس کی ذات کی تفہیم کے لیے ایک ریمائنڈر کے طور پر خدا تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ایک سمبل کے طور پر رکھا ہے۔ اور ایک اور حکمت جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور وہ ہے وحدت کی اور ملی یکجہتی کی۔ اگر ایک سمبل نہ ہوتا، ایک خانہ کعبہ بطور ہمارے لیے قبلہ مقرر نہ ہوتا، تو پھر حالت یہ ہونی تھی کہ جس کا دل کرتا، جس طرف منہ کرتا وہ نماز پڑھ لیتا، اور چونکہ یہ نماز کے ہی بارے میں ارشاد ہے، اور نماز باجماعت بھی یہی حکم دیتی ہے کہ ایک امام کے پیچھے تابع ہو کر اطاعت بھی کی جائے اور ایک وحدت بھی نظر آئے، تو ہمیں وحدت بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے میں نظر آتی ہے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کہ کوئی اینٹوں کی بنی ہوئی عمارت۔
اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ہی اس بات کا جواب کچھ اس رنگ میں دیتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا منہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف کر لے، حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ پر ایمان لائے اور خدا تعالیٰ کے تمام احکامات کو انشراح صدر کے ساتھ تسلیم کرے اور اپنی زندگی پر لاگو کرے۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے ہی اگر قبلہ حتمی ہوتا، ہر حالت میں انسان نے قبلے کو فالو کرنا ہوتا، تو پھر جو بعض ایسے حالات ہیں جس میں قبلے کی یعنی چھوٹ ہے قسم کی کہ اس طرف منہ نہ کیا جائے، مثلا آدمی اگر سفر کی حالت میں ہے تو پھر فرمایا کہ جس طرف بھی تمہارا منہ ہو تم اللہ تعالیٰ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی توجہ پاؤ گے۔ تو اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں محو ہونا ہے، اور یہی عبادت کا مقصد ہے۔ اور بعض حالات میں تو ممکن ہی نہیں ہے، جیسے آج کل کے اگر سفر کو مد نظر رکھیں حالات کو، جیسے آپ نے ذکر کیا، اگر جہاز میں انسان سفر کر رہا ہے کس طرف وہ رخ کرے گا؟ اور وہ تو اپنا رخ مستقل تبدیل کرتا چلا جائے گا، مستقل جو ہے رخ بدل رہا ہے، اس کو جو ہے کہ ڈائریکشن کا جو ہے وہاں سے پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اپنی ایک منزل کے لیے روانہ ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کے بس میں نہیں ہوگا کہ ایسی ہر جگہ پر جو ہے وہ اطلاق کر سکے۔ اور اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمارت اپنی ذات میں مقصد نہیں ہے، اور اس کو بڑے مضمون کو میرا خیال ہے بڑے اچھے انداز میں غالب نے بھی بیان کیا اپنے ایک شعر کے مصرعے میں کہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کہ اصل میں تو وہ قبلہ اس سے پرے جو ہے پرے ہے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، کہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں اصل میں تو وہ وراء الورا چیز ہے، خدا تعالیٰ کی ہستی ہے، اس طرف انسان کی توجہ ہے، نہ کہ اس عمارت کو جو ہے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں نہ دیتا۔ تو اس لیے چیزوں کی نسبت جو ہے وہ ان کے جہاں جا کے ملتی ہیں، ان کی وہ اینڈ جو پوائنٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو کیوں جو ہے اس طرح منہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ اپنی ذات میں جو ہے بت جو ہے وہ اپنی ذات میں تو پتھر ہی ہوتا ہے، تو وہ پتھر بیچارہ جو ہے اس کا تو اس طرح قصور نہیں ہے کہ اس کا بت بنایا گیا ہے یا کسی جگہ، لیکن اس کو جس کام کے لیے، جس نسبت کے لیے، جس نیت سے استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس کا جو ہے وہ فرق پیدا کرتا ہے۔ جزاک اللہ، افسر شکریہ آپ کا۔ آگے چلتے ہیں ہم، اور یہ سوال ہمیں موصول ہوا تھا ای میل کے ذریعے۔ دوسرا ان کے سوال کا جس دوست نے یہ پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جو شخص بغاوت کرتا ہے یا فساد پھیلاتا ہے وہ واجب القتل ہے، کیا اس دور میں بھی جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے وہ واجب القتل ہے؟ جماعت کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام در حقیقت امن کا مذہب ہے، اور اسلام کا معنی ہی امن و سلامتی ہے۔ تو اسلام کبھی بھی وہ طریقے نہیں سکھلا سکتا یا نہیں سکھاتا جو فساد کی طرف لے کر جانے والے ہوں۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک امام کے پیچھے گزارنی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کی اطاعت کے بغیر مر گیا تو وہ تو جاہلیت کی موت مرا، اور اگر ہر شخص اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگ پڑے تو دنیا کا وہی حال ہوگا جو ہم بہت سارے ملکوں میں دیکھتے ہیں، جہاں کہ کوئی امام نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو بات ہے وہ فساد کی انتہائی حدود کو چھو رہی ہے۔ ہر بندہ اپنا اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے، اور حالانکہ یہ سارے کام سراسر اسلامی روح کے بالکل منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے کا امام بنا کر بھیجا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا کہ کس طرح اگر یہ حالات پیدا ہو جائیں تو ہم نے اپنی زندگی گزار کر ان باتوں کا جواب دینا ہے۔ اور قانون کو ہاتھ میں لینا تو اسلام کبھی نہیں بتاتا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں دونوں محاذوں پہ بات سکھلائی ہے۔ ایک محاذ تو یہ ہے کہ اپنی جماعت کی تربیت کی اور بتایا کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہم اگر ان لوگوں کا جواب دینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتائیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق ہیں جو امن پر، صلح و جوئی پر مشتمل ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں جو شخص بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے، خواہ کسی مذہب کا بانی ہو، خواہ کسی مذہب کا پیشوا ہو، آپ اس کا نام کچھ بھی رکھیں، خواہ وہ نبی ہو، رشی ہو، منی ہو یا بدھا ہو، کوئی بھی نام ہو اس کا، وہ قابل احترام ہے۔ ہم ان لوگوں کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو لوگوں نے مانا ہے، بے انتہا لوگوں نے مانا ہے، وہ لوگ غلط نہیں تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ تھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے۔ تو ہم ان سب کی عزت کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی آپ لوگوں سے یہ استدعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کریں، تو دنیا میں جو فساد ہے اس کا کلا کما ہو سکتا ہے۔ اور اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بے انتہا کارہائے نمایاں سر انجام دی، ان میں سے ایک بہت بڑا کام آپ کا دنیا میں صلح و امن کی بنیاد رکھنا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے جو سب سے آخری کتاب لکھی ہے اپنی زندگی کی وہ پیغام صلح ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں واضح طور پر یہ لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں آپس میں کہ کسی بھی مذہب، خواہ کسی بھی مذہب کے پیشوا ہو، ہم ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی نازیبہ بات نہیں کریں گے، تو اس سے ساری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف اور دوسرے مذاہب کے خلاف آپس میں برسر پیکار ہیں اور رضا سرائی کرتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں۔ تو دیکھا، ہر موقع پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخام سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کس پیار سے، کس محبت سے، کس الفت سے ساری دنیا کو نیکی اور محبت اور پیار کا پیغام دیا، دکھ بھرے الفاظ میں بتایا کہ ہمارے دل اس بات سے چھلنی ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور جناب پر پاک تہمتیں لگاتے اور بدزبانی سے باز نہیں آتے ہیں، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے۔ تو یہ ایک مسلمان کے دل کی آواز ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہمارے دل اس سے زیادہ اور کسی چیز سے اذیت نہیں محسوس کرتے جتنے اس بات سے محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسلام نے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، خلفاء نے یہی سکھایا ہے کہ اپنے اس دکھ کو ہم نے خدا کے سامنے پیش کرنا ہے، لوگوں کے سامنے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پیش کر کے بتانا ہے کہ اسلام کی تعریف اس کے بالخلاف ہے جو آپ لوگ ہمارے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ تو اگر یہ طریقہ ہوگا جواب دینے کا تو یہ دشمن جو ہیں یہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ اسلام کی آغوش میں آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے ترانے گائیں گے۔ اور اب بالکل اسی طرح بات ہے دوستہ، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ اب بھی جب ان کو بتایا جاتا ہے، حضرت صاحب جہاں تشریف لے کے جاتے ہیں، دنیا کے مختلف لیڈران جمع ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جو کہ مسلمان نہیں ہیں، اور میڈیا کے ذریعے یا جو صورتحال بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے پیدا کی ہے، مسلمان کہلانے والوں نے، جو غلط تصویر پینٹ ہوئی ہے، حضرت صاحب جب اس کے برعکس جا کے ان کو حقیقی تعلیم اسلام کی بتاتے ہیں تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کی تعلیم ہمیں پہلی مرتبہ پتہ چلی ہے، پہلی دفعہ، اور اگر کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے تو یہ تو ہمیں ضرور چاہیے، بالکل جو ہے اس وقت ساری دنیا کو یہ چاہیے، اسی کے ذریعے امن ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ قطعاً اس طرح نہیں ہے۔ دوسرا عثمان صاحب، اگر آپ کے سوال کو لے کر میں بات کروں تو اس حوالے سے بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ پوچھا کہ عام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جو شخص بغاوت کرتا ہے یا فساد پھیلاتا ہے وہ واجب القتل ہے۔
اب دیکھیں جہاں یہ دو باتیں ہیں بغاوت اور فساد، اس کا کسی مسلمان کے عقیدے سے تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی نظام میں، کسی بھی حکومت میں، وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، وہ کمیونسٹ ہوں یا وہ ان کا لا مذہب ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی بھی اور مذہب ہو، جو فساد کرتا ہے اور بغاوت کرتا ہے ملکی قانون کے خلاف، اس کے لیے نظام موجود ہے، اس کو اس کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ ایک تو برائے کرم آپ اس بات سے اس کو نہ باندھیں کہ اسلام جو ہے اس نے کوئی اس میں ایکسٹرا سختی نہیں کی ہوئی، بلکہ ساری دنیا میں جہاں کوئی بغاوت کرے گا، معاشرے کا امن برباد کرے گا، جیلیں بھی اسی لیے بنی ہوئی ہیں، کورٹس بھی اسی لیے بنے ہوئے ہیں، پولیس کے سسٹم بھی اسی لیے نافذ ہیں کہ جہاں بھی کوئی خرابی کرتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اس بات کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی جو تعلیم ہے امن کی، آشتی کی، دنیا میں جو بھائی چارے کی، دیگر مذاہب کی عزت کی، احترام کی، اس کو ابھی دو صاحب نے بڑی اچھی طرح جو ہے موسی علیہ السلام کے حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اور دوسرا آپ نے بات کی کہ جی اس دور میں اسلام کے خلاف لکھتا ہے وہ واجب القتل ہے، یہ بات بھی جو ہے اس میں بڑی ایگزیجریشن ہے کہ جی اس نے اسلام کے خلاف لکھا ہے اس لیے اس کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ یا ہو سکتا ہے یہ جو آپ دیگر ممالک میں، پاکستان، انڈیا، اس طرح کے یا دیگر مسلمان ملکوں میں، کہ جب کسی کے بارے میں یہ سنا جی فلاں جو ہے اسلام کے خلاف لکھا، وہاں جلوس نکالنے شروع کر دیے اور اپنی املاک کو جلا کے فتوے دینے شروع کر دیے، اور جو ہے وہ لکھا کسی نے ہے، کسی ملک میں لکھا ہے، اور موٹر سائیکلیں جو لاہور کے شاپنگ سینٹر میں ایک کھڑی ہیں جس میں کوئی غریب نے پتہ نہیں کیسے جمع کر کے پیسے اپنے جو ہیں، اور جو اس کے نوکری پہ آنے جانے کا، اس کے گھر والوں کا، اس کے بیوی بچوں کا واحد ذریعہ سواری کا جلا اس کو دیا، وہاں پر کیا اسلام کی حمایت کر رہے ہیں؟ بھائی جو مسلمان آدمی ہے اس کی جائیداد کو تم نے جلا دیا بلا وجہ، کس اسلام کی حمایت کی ہے تم نے؟ تو ایک اچھے خاصے جو ہے شریف آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کی املاک کو تباہ کر دیا، اور یہ کہاں کا اسلام جو ہے یہ کون سا اسلام ہے؟ اس لیے یہ بالکل اس کے منافی ہے۔ رہی بات کہ کوئی اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اگر تو کوئی وہ دلیل کے ساتھ اپنی بحث کر رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اسلام نے بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے، دلیل کو بیان کرنا کسی جگہ اسلام نے روکا نہیں ہے۔ دلیل کے ساتھ کوئی بات کرے کہ میرا یہ مذہب ہے، میں اس کو سچا سمجھتا ہوں، اسلام کے اندر مجھے یہ بات جو ہے وہ درست نہیں نظر آتی، اس کی میرے پاس یہ دلیل ہے، جو وہ لاجیکلی یہ ہے، یہ مذہبی بنیادوں پر یہ ہے، یہ سائنسی بنیادوں پر یہ ہے، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اس طرح سے آپس میں موازنہ کرنا، یہ اگر نہ ہو تو پھر تو کوئی مذہب جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتے۔ جو ہے پہلے کا مذہب ہے وہ حد بندی کر دے کہ جو میں ہی درست ہوں، آئندہ کوئی بھی بات کرے تو وہ غلط ہے۔ اگر کسی نے ایسا لکھا ہے تو اسلام کے جو مسلمان ہیں، علماء ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان باتوں کا جواب دیں دلیل کے ساتھ، دلیل کو دلیل سے توڑیں۔ اور حضرت مسیح السلام نے یہی بیان فرمایا ہے کہ آج جو ہمارا دشمن ہے وہ دلائل کی تلوار چلاتا ہے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ دلائل کا تبر رکھ کے ان کو توڑ کے دلائل کو پھر ہم ثابت کریں کہ اسلام یہاں پہ برتر ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو چیلنج یہ پیش کیا کہ آ جائیں، مقابلہ کریں۔ میں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق لوگوں کے اوپر ثابت کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ حقیقی مذہب ہے اور سب سے غالب مذہب ہے، اور باقی لوگ بھی مقابلے پر آئیں۔ اور اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی اپنی کتابیں جو ہیں وہ تالیف فرمائیں، اور ان میں باقاعدہ طور پہ چیلنج بھی دیا۔ حضرت مسیح السلام کی جو پہلی کتاب ہے براہین احمدیہ، وہی یہاں سے شروع ہوتی ہے چیلنجز سے، اور فرمایا کہ میں نے 300 دلائل اس میں رکھے ہیں اسلام کی غلبے کے باقی ادیان پر۔ تو قرآن کریم سے مستنبط کر کے یہ سارے لکھیں، اپنی کتاب سے آپ ثابت کریں کہ کیا آپ ان دلائل کو توڑ سکتے ہیں، یا ان دلائل کے آدھے بھی آپ لا سکتے ہیں اپنی کتاب سے، تو لے کے آئیں۔ مقابلہ اگر دلائل کا مقابلہ ہے تو دلائل کے ساتھ کریں، دلائل کے ساتھ ہوگا۔ اس پر کوئی بھی فتویٰ جو ہے وہ جاری نہیں کرتا کہ اس نے جو ہے وہ خلاف بات کی اس لیے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ جو اس کو اگر کسی جگہ نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کا وہ پہلو تھا جس پر دوسا نے شروع میں بات کی کہ اگر کوئی بدزبانی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کسی بھی مذہب کے بانی کو گالیاں دینا جو ہے وہ کسی جگہ دلیل شمار نہیں ہوتی، اور دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اگر تو آزادی رائے کے نام پر یوں کیا جائے کہ کسی کا تمسخر اڑایا جائے، کسی کو گالیاں دی جائیں، اس کا کردار کشی کی جائے،
تو یہ دنیا کا ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی حق حاصل ہے کہ عدالت میں جا کے یہ جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ ہتک عزت کا جس کو کہا جاتا ہے کہ میری جو ہے بلا وجہ جھوٹ بہتان باندھا ہے، میری جو ہے عام شہرت کو خراب کیا، تو عدالت ہر آدمی کا جو معاشرے میں رہنے والا ہے اس کے اس دعوے کو قبول کرتی ہے، کو جا کے وہ ایک مذہب کا بانی ہو، ایک جماعت کا سربراہ ہو، ایک امت کا وہ بانی ہو۔ اس لیے اس کا تعلق اور پہلو سے ہے۔ جہاں تک دلیل کی بات ہے، وہ اسلام منع نہیں کرتا کہ کوئی جو ہے وہ اپنی دلیل لے کے آئے، بلکہ اسلام تو طلب کرتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ، تو دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوگی۔ اور اسلام نے اپنی حقانیت کی جو ہے وہ سب جگہ پر دلائل پیش کیے ہیں، اور دلیل کے پیش کرنے پر کسی جگہ بھی جو ہے وہ قتل کا فتویٰ جاری نہیں کیا جاتا۔ جب یہاں مغرب کی دنیا میں نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے گئے، تو جہاں ناعاقبت اندیش جو ہیں بعض مسلمان کہلانے والے اپنی املاک کو جلا رہے تھے، اس وقت حضرت صاحب نے یہ رہنمائی کی جماعت کی کہ اس کا جواب لکھیں۔ حضرت صاحب نے یہاں بیٹھ کر ساری دنیا کے لیے خطبات دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مطہر سیرت کو پیش کیا۔ وہاں جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا، جن اخباروں میں شائع ہوئے تھے، ان سے جا کر جماعت کے وفود نے ملاقات کی، ان کو اپنے مضامین دیے، اور وہ ان اخباروں نے شائع کیا اور اس پر معذرت بھی کی کہ ہم نے یہ غلط کام کیا تھا، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ حقیقی طریق ہے اور یہ حقیقی رخ ہے جو پیش کرنے کی ضرورت ہے ساری دنیا میں۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہم دیکھیں گے۔ یہ ہمیں ایک بزرگ دوست ہیں سعید انور صاحب ریڈ فورٹ سے، انہوں نے پوچھا ہے، آپ صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی نے مکان خریدنے کے لیے رقم جمع کی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس کے لیے تو جواب یہی ہے کہ چونکہ اس نے رقم جمع کی ہوئی ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ جمع شدہ رقم اگر ایک مقررہ حد تک اور ایک مقررہ مدت تک ہو تو اس کے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں اگر تو اس پر 1 سال کی جو مدت ہے وہ گزر جاتی ہے اور وہ نصاب کے مطابق ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس یہ سوال ہیں، 2 سوالات ہیں، ڈاکٹر ریحان مسرور صاحب نے پاکستان سے بھجوائے تھے ہمیں ای میل پر۔ انہوں نے ریحان مسرور صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ جماعت کی صلاۃ التسبیح کے بارے میں کیا رائے ہے؟ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں مختلف قسم کی تعداد کے لحاظ سے تسبیح کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام صلاۃ التسبیح رکھا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نماز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز مسنون ہے، بلکہ بعض احادیث میں اس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، اور میں جب اس بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اس بات کی حیرت ہوئی کہ واضح طور پہ اس کا ملا کہ جو مشہور ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ، ان میں سے صرف امام احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں سنا ہوا تھا، اور باقی تینوں جو ائمہ ہیں ان تک اس کی خبر نہیں تھی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ یہ مستحب نہیں ہے اور میں اس کو پڑھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کبھی کسی نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کسی کے بارے میں کوئی نئی روایات میں آتا۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ اگر اس کو انفرادی طور پر کبھی کوئی انسان پڑھ لے تو اس میں شاید کوئی اتنا حرج نہیں ہے، لیکن اس کو رواج دینا وہ اسلامی تعلیم کے مطابق مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی ایک مرتبہ مجلس عرفان میں بتایا تھا کہ جو صلاۃ تسبیح ہے اس کی باقاعدہ سند کہیں نہیں ملتی۔ اور جو دراصل اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جو تصور باندھا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو تو آپ کو اس کے بعد جو ہے گویا کسی چیز کی ضرورت اور اس میں بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ صلاۃ التسبیح بے شک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں تو دنیا کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو روزانہ کے عمل کی ضرورت ہے، جو بنیاد ہے شریعت کی،
اس سے جو ہے متصادم ہے، اور اس سے انسان کو یہ کسل انسان میں پیدا کرنے کا باعث جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس لیے جماعت میں اس چیز کو ہے وہ رواج نہیں دیا جاتا، ترغیب نہیں دی جاتی، کیونکہ کوئی ایسی سند جو ہے اس کی باقاعدہ طور پہ جو ہے احادیث میں وہ اس طرح سے نہیں ملتی۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کہتے ہیں ڈاکٹر ریحان صاحب کہ کیا انشاءاللہ کو آئیے اور ماشاءاللہ کو MA لکھنا جائز ہے؟ آج کل جیسے یہ جو ہے میسیجنگ ہے، ٹیکسٹ ہے، اس طرح شارٹ فارمز لوگ لکھتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت بڑا اپنا فضل کیا جب انسان کو حیوان ناطق بنایا۔ وہ اپنا معافی ضمیر دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ زبانیں جو ہیں مختلف زبانیں ہیں دنیا میں، سینکڑوں ہیں شاید یا شاید ہزاروں ہوں، تو یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، اور ہر زبان جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ اختصار کی طرف جا رہی بڑی تیزی سے، اور خصوصاً جب سے یہ انٹرنیٹ اور اس کے وسائل آئے ہیں تو اس میں ہر انسان فٹافٹ کام کرتا ہے اور مختصر انداز میں کام کر جاتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات بظاہر درست لگتی ہے اور کوئی اس میں یعنی ایسی بات نہیں نظر آتی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں مختلف زبانوں میں ایبریویشنز کا بھی طریقہ کار رائج ہے، لیکن جہاں تک شاعر اللہ کا تعلق ہے وہ باتیں ہیں جو ثواب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو ان کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ اگر ہم کسی ایسی چیز کو مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو اس نے 10 نیکیاں کمائیں، اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے 20 نیکیاں کمائیں، اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس نے 30 نیکیاں کمائیں۔ تو یہاں تو معاملہ بالکل اور ہے، یہاں پہ وہ اختصار والا معاملہ ہے نہیں۔ اگر ہم نے ماشاءاللہ لکھنا ہے یا انشاءاللہ لکھنا ہے یا کوئی اور ایسی بات لکھنی ہے جو شاعر اللہ سے تعلق رکھتی ہے، جو خدا تعالیٰ کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کے پاک بندوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اس وقت ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو الفاظ ہیں وہ پورے لکھیں، اور اس انداز میں لکھیں کہ جب وہ پڑھنے والا پڑھے تو اس کے پڑھنے سے اسے بھی ثواب ہو اور ہمیں بھی ثواب ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ چٹھی لکھ کے بار بار بھیج رہے تھے، تو ہر مرتبہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ پورا لکھ کے بھیجتے تھے، تاکہ پورا جو ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کا پورا ثواب ہو انسان کو۔ تو یہ تو وہ موقع ہیں کہ جن کو انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان ان مواقع کو جس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا ہے حاصل کرے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا ایک موقع پہ کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، اگر یہ قرآن کریم کے ساتھ یعنی ڈائریکٹ تو نہیں کہ انسان قرآن کریم پڑھ رہا ہے، لیکن نیکی کی ترغیب کے حوالے سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو 1 حرف پڑھنے کا 10 گنا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں اگر انسان ان کو اپنائے گا تو اس سے اس کی محبت بھی بڑھے گی۔ مجھے اس ضمن میں یاد ہے کہ محترم کالوں صاحب جب بھی وہ کبھی لکھتے تھے نوٹس بورڈ پہ تو ایک تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جب بھی کبھی آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لکھتے تھے۔ تو ہم نے یہ بات ان سے سیکھی، اس سے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد پھر یعنی باقی جگہوں سے بھی محبت کا شعور ملا، لیکن ایک اور ہمیں جو ہمارے استاد تھے ان کے ذریعے بھی ہمیں سبق ملا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اسلام کے قریب کرنے والی ہیں انسان کو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ جی بالکل دوستو، اور خاص طور پہ ایسی چیزیں جن کا تقدس سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی دونوں الفاظ ایسے پوچھے ہیں۔ اسی طرح باقی جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، جو مقدس چیزیں ہیں، ان کی تو میں کہتا ہوں انسان کو شعوری طور پر حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جب رائج ہوتی ہیں تو پھر ایسی یہ نسلوں میں چلتی ہیں کہ کچھ 2 نسل آج تو ان کو پتہ ہے نا کہ ہم اس کی جگہ لکھ رہے ہیں، آنے والی جو 2 نسلیں ہیں ان کو شاید یہ بھی نہ پتہ رہے کہ یہ اصل میں بنا کس لیے تھا۔ تو اس لیے انسان کو جو معاشرے کے رواج ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہہ نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ جو اور سوالات ہمارے پاس ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ تنویر احمد صاحب نے پاکستان سے، محمد حنیف عامر صاحب نے، یاسمین احمد صاحبہ نے، نوید احمد صاحب نے کینیڈا سے، صباح الدین صاحب نے، خالد ولید صاحب، عدیل آنند صاحب نے،
اور عائشہ صدیقہ صاحبہ نے ربہ سے ہم سے سوالات پوچھے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔